السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارا زیادہ تر وقت فضول کاموں کے اندر گزر جاتا ہے اور ہمیں اس کی فکر نہیں۔ زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پہ سکرولنگ کرتے گزر جاتا ہے، فضول کام کرتے گزر جاتا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا ہمارا یہ وقت اللہ کے ذکر میں گزرے، اس وقت کے اندر ہم اللہ کا ذکر کریں، خالق کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہتا ہے، اللہ کو ان سے محبوب کوئی کلمہ نہیں۔ ہمیں دنیا کا تو بڑا خیال ہے، دنیا والوں کو کیسی گفتار اچھی لگتی ہے، دنیا والوں کو کیا سننا پسند ہے، کون سی بات کریں گے تو دنیا کو پسند آ جائے گی، دنیا والوں کو پسند آ جائے گی۔ اس بات کا کیوں فکر نہیں کہ ہمارے پیدا کرنے والے خالق کو کیا پسند ہے؟ دنیا والوں کی پسند سے زیادہ اپنے پیدا کرنے والے کی پسند کا خیال ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ان 4 کلمات سے زیادہ محبوب کوئی کلمے نہیں۔ تو کیوں نہ جو وقت سوشل میڈیا پہ سکرولنگ کرتے گزرتا ہے، جو وقت فضول کاموں میں گزرتا ہے، جو وقت فضول قسم کی ویڈیوز دیکھنے میں گزر جاتا ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے محبوب کلمات کہنے میں گزرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کو اس سے محبوب کوئی کلمہ نہیں۔ ہمیں اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کو جو پسند ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے اللہ خالق کائنات اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیں، وہ گناہ خواہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ خالق کائنات انہیں معاف کر دیں گے۔ ایک چھوٹا سا لفظ دن میں 100 بار کہہ دینے سے اللہ خالق کائنات بندے کے سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ویڈیوز دیکھتے بھی تو وقت گزرتا ہے، کیوں نہ اللہ کا یہ ذکر کرتے گزر جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ یہ کہہ دیتا ہے، خالق کائنات اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ ایک اور روایت کے اندر خالق کائنات کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جو شخص جہاد کے میدان سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، اللہ خالق کائنات کو بہت ناپسند ہے کہ بندہ اس کے راستے میں جہاد کرے اور جب کافر اس کے مد مقابل آئیں تو وہ اپنی پیٹھ کر کے بھاگ جائے۔ اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرتے۔ نبی رحمت نے فرمایا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے جو یہ کلمات کہے گا، اپنے ذکر کے اندر ان کلمات کو ایڈ کر لے گا۔ اللہ احکم الحاکمین اس کو جہاد کے میدان سے بھاگنے کا گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو شخص یہ کہہ دیتا ہے اللہ خالق کائنات جہاد کے میدان سے بھی بھاگا ہو، یہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ فضول کاموں میں وقت گزر رہا ہے، کوئی فکر نہیں، گناہ ہمارے لکھے جا رہے ہیں، قیامت آ جائے گی،
ہمارا کیا ہمارے سامنے ہوگا، اس وقت سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ کے ذکر کے اندر گزاریں، تاکہ کل قیامت کا دن ہو اللہ ہمیں سرخ رو کریں، ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا ہو، خوشی خوشی اپنے خالق کی جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دن میں بے شمار ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما توفیقی الا باللہ۔